امریکہ اور ایران کے مذاکرات جاری ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور جو اس کا ابھی ایم او یو کے تحت جو فرسٹ راؤنڈ ہے وہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آگے ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھیں گی اور مذاکرات کریں گی، بات چیت کریں گی، جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کے ایکسپرٹس بیٹھ کر اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں گے، جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک اسپیشل کمیونیکیشن لائن اسٹیبلش کی جائے جس پہ یہ معاملات آگے بڑھیں. لیبنان میں جنگ بندی، اس پر جو ہے وہ افیکٹو امپلیمنٹیشن ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈی کانفلکشن سیل اسٹیبلش کیا گیا ہے جس میں لیبنان کے ساتھ جو ثالثی کرنے والے ممالک ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اس کی جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں نیوکلیر پروگرام پر، سینکشنز پر اور سینسٹیو ایشوز جو ہیں اس کے اوپر اس پر بات ہو رہی ہے. ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے. تو جو میڈیشن کا پروسیس ہے وہ ایک کنسٹرکٹیو وے میں آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اس میں، اور ٹیکنیکل جو مذاکرات ہیں وہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوں گے، اور یہ بھی اسٹاک ریزورٹ کے اندر ہی ہوں گے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جو مذاکرات کے لیے بڑا چیلنج ہے وہ اسپوائلر ہے، لیبنان کا ایشو ہے. اسرائیل جو ہے وہ بڑا، آپ کو پتا ہے کہ ڈینجر رہا ہے، ایک اسپوائلر رہا ہے سارے پروسیس کے اندر. اور اسرائیل نے جو ہے وہ ساؤتھ لیبنان کے تقریباً 6% ایریا کو کور کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو بفر زون بنا دیا، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم وہیں رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور دوسری طرف جو ہے جو حزب اللہ ہے اس نے بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ جو اگر کسی طرح بھی جو سیز فائر ہے اس کی وائلیشن ہوئی تو وی ول ریئیکٹ اور پراپر رسپانس دیا جائے گا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے دیکھا 2 دن سے گزشتہ جو ہے وہ پاکستان دنیا میں پھر ہیڈ لائنز میں ہے، دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں ہے. قطر اور پاکستان ظاہر ہے ایک اس کو کو ہوسٹ کر رہے ہیں اس ڈائلاگ کو، اس پروسیس کو. اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جے ڈی وینس، ان کے بارے میں کہتے ہیں جو پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی لوگ امپورٹنٹ ہیں میرے لیے اس وقت، اپنی وائف جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ ایک زبردست ملٹری لیڈر بھی ہیں، بڑے زبردست وہ ڈپلومیسی میں بھی ان کی اسٹیٹسمین شپ نظر آئی ہے. چیزیں یہاں نہ پہنچتی، حالات اور واقعات جو آج موجود ہیں وہ یہاں تک نہ پہنچتے، اتنی بہتری نہ آتی اگر فیلڈ مارشل نہ ہوتے. ان سے انہوں نے کہا کہ میرا بہت رابطہ برقرار رہا ہے سارے عرصے کے اندر، اور بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ اس ٹینشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرانے میں یس پلیڈ اے وائٹل رول، اور یہ سچویشن رہی ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ڈپلومیسی کے فرنٹ پر بھی فیلڈ مارشل نے رول پلے کیا ہے، اسٹیٹس مین کے طور پہ بھی رول پلے کیا ہے، ملٹری لیڈرشپ کے طور پہ بھی انہیں دنیا نے پریز کیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور وہ مل کر اس ساری اچیومنٹ پر جو کچھ پاکستان نے حاصل کیا، آگے کیسے اس کو پاکستان کے کمپلیٹ بینیفٹ میں اور لانگ لاسٹنگ بینیفٹ میں کنورٹ کرتے. تو اس تمام صورتحال پر جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. کیا ریجن میں ایک نئے سیکورٹی فریم ورک پر بھی اب ڈسکشن چل پڑی ہے، کچھ ہونے والا ہے، مڈل ایسٹ کے لیے کوئی نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر بنے گا. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، ڈیفینس ایکسپرٹ، اور جاوید ملک صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں، ڈپلومیسی اور فارن پالیسی کو سمجھتے ہیں آپ دونوں. I'll start with you ایئر مارشل صاحب. یہ بتائیے کہ پاکستان اور قطر کی جو میزبانی میں یہ ڈائلاگ ہوا ہے، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کا آؤٹ کم کتنا امپورٹنٹ ہے، اور آپ کیسے اس ساری سچویشن کو اینالائز کریں اور یہ کیسے کمپلیٹلی افیکٹو ہو سکتا ہے؟ یور ٹیک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو. دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ مشرق وسطیٰ کے افق پر جو امید کی ایک تازہ کرن بکھرنے جا رہی ہے، اور ایک نئی اعتماد کی فضا شاید بن جائے. اور دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نئے نظام کی بنیاد بھی شاید اسی وجہ سے نہ صرف دنیا میں بلکہ خلیج میں خاص طور پر ضرور اسٹیبلش ہوگی. لیکن یہ تو جیسے آپ نے بھی فرمایا حقیقت ہے کہ منزل دور ہے، راستہ پیچیدہ ہے اور موڑوں سے بھرپور دکھائی دے رہا ہے. لیکن امید رکھنی چاہیے جس طرح پاکستان نے بڑے متوازن طریقے سے سمجھداری کے ساتھ اس سارے سلسلے کو آگے لے کے چلے ہیں. میرے خیال میں مشکلات تو آئیں گی، اور سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اس میں وہ صہیونی سوچ ہے یا اسرائیل کا رول ہے، جو کہ اس میں رکاوٹیں بھی ڈالے گا اور اس کو پنپنے کا شاید موقع بھی نہ دے. لیکن جس سٹیج پہ پاکستان نے خاص طور پہ اور قطر کی سپورٹ کے ساتھ، اور obviously you know that previously سعودی عربیہ اور چائنا کا بھی اس میں رول رہا، تو وہ جو سفارتکاری کی شطرنج جو اب بچ چکی ہے، میرے خیال میں ان 2 مہینوں میں کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ پازیٹیو ہی نکلے گا.
نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ اس خلیج میں بھی ایک نیا نظام آئے گا اور الائز ڈفرینٹ آ جائیں گے اور پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے وہ اس گیم سے باہر ہے کافی حد تک، جس کا نام اسرائیل. میں تو اس کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ سوچ رہا ہوں اور میں اس سے پر امید بھی ہوں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور نکلے. اوکے اوکے. جاوید ملک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈی کنفلکشن سیل کو اسٹیبلش کیا گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اسموتھ ٹریڈ ہو، اس کے لیے ایک کمیٹی سیٹ اپ کی گئی ہے، کمیونیکیشن لائن، اور جو ایک نگران کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے جو سارا اس کو اوور آل ویو کرے گی. کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یا کتنی بڑی سکسیس ہے ایک ایسے کانفلکٹ کو جس کی وجہ سے پوری دنیا، پورا ریجن جو ہے وہ افیکٹ کر رہا تھا، اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ پرابلم بنا ہوا تھا، اور چاہے وہ انرجی پرائسز ہوں یا پھر انفلیشن ہو، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تھی. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، اور یہ کتنی بڑی سکسیس ہے، یور ٹیک آن. جی عادل صاحب تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے آپ کو بھی، ارشد ملک صاحب کو بھی، دیکھنے والوں کو السلام علیکم. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم او یو ہم نے سائن کیا تھا وہ تو ایک اسٹارٹ آف دا پروسیس تھا. اس کو اگر ہم یو کے کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے اس کا ایک رول تھا، سیز فائر اور ان چیزوں کو وہ ایکسپلین کرتا تھا. لیکن یہ جو اب ہم جس سمت میں آگے جا رہے ہیں ان جنیوا، ان سوئٹزرلینڈ، یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس مور آف اے اسٹرکچرڈ پیس پروسیس. یعنی اب ان تمام معاملات کو ایک اسٹرکچر کے انداز سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں دو اہم پہلو ہیں. ایک تو آف کورس قطر کا ایک ایکٹیو رول پلے کرنا، اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ میری نظر میں، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں. آئی تھنک کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آف کورس سامنے تو امریکہ اور ایران کی یہ جنگ تھی، لیکن ایران کے ریئیکشن کے بعد جس طرح سے گلف ممالک کو ٹارگٹ کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں گلف ممالک سے ایک میڈیشن کا پارٹنر ہونا بھی بہت ضروری تھا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، پہلے بھی انٹرنیشنلائز تھا، لیکن کیونکہ جنیوا، اگین آئی ایم سیئنگ جنیوا، سوئٹزرلینڈ جو ہے بیسکلی وہ ایک ورلڈ کیپٹل آف ورلڈ ڈپلومیسی. تو وہاں پہ جب یہ پروسیس جاتی ہے تو پوری دنیا کی بیکنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اٹس بیسکلی این امپلائڈ ٹرم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اسٹرکچر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو اگر ہم یوں کہیں کہ پیس آرکیٹیکچر، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تمام ایلیمنٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں. نیوکلیئر ایشو ریمینز آن دا فور فرنٹ. آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ایک اسٹریٹجی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیز، all of these things are really development towards a framework جس کے نتیجے میں پھر ایک جامع پیس پروسیس جو ہے وہ عمل میں آئے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں عادل بھائی، یہ ایک دو ممالک کے درمیان صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک پورے خطے میں، میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے جنگ کی تو غالباً ان کو بھی شاید احساس نہیں تھا اس چیز کا، but they opened up a Pandora's box. پھر یہ حزب اللہ بھی آ گیا، حماس بھی آ گئی، اسرائیل کی اپنی جو حرکتیں تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ گلف ممالک کو بھی ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کا بھی انٹرسٹ ہم کو واچ کرنا تھا. تو پاکستان کے لیے بھی اٹ واز اے ٹائٹ روپ ٹو واک آن. لیکن آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا فیلڈ مارشل اینڈ آف کورس دا پرائم منسٹر، جس طرح سے انہوں نے اس بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسئلے کو نیویگیٹ کیا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود آپ کے الفاظ میں دہراؤں گا یہاں پہ، جو کہ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ دو ان کی زندگی میں اہم ترین لوگ ہیں، ایک ان کی بیگم اور دوسری جو ہے وہ ہم جتنے بھی لوگوں کی شادی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بیگم کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کے تمام فیصلہ سازی کے عمل میں. تو آپ کو اگر تشبیہ دیتے ہیں کہ اتنی امپورٹنس وہ دے رہے ہیں فیلڈ مارشل کو، تو واٹ از بیسکلی سیئنگ از کہ وہ ہر وقت میں ان کے ساتھ مشاورت کرتے آتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر بھی آئی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جس میں جو آئی بلیو جے ڈی وینس ہیں وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے رائٹ پہ غالباً قطر کے پرائم منسٹر کھڑے ہیں اور لیفٹ پہ جیرڈ کشنر. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ایون ہمارے فیلڈ مارشل بھی ذاتی طور پر اپنے ہی لیپ ٹاپ پہ اس پہ ایکٹیو رہے ہیں. مطلب ہی از بین ورکنگ ویری ویری ہارڈ آؤٹ آف دا وے جا کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے. پاکستان کی کاوشیں جو ہیں ان کو وہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ. پر آف کورس الٹیمیٹ تو گول وہی ہے کہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے. وہ سفر تھوڑا کٹھن ہے، تھوڑا دور ہے، بٹ وی آر میکنگ دا رائٹ اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہوپ فلی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ہم پروگرام کریں گے تو ہمارے پاس کچھ مزید مثبت باتیں کرنے کو ہوں گی. ایٹ لیسٹ سیز فائر برقرار ہے، اس طرح کی کشیدگی نہیں ہے. بیچ بیچ میں انفارچونیٹ انسیڈنٹ ضرور ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک دیٹ وی آر موونگ پروگریسولی ٹوارڈز اے سیٹلمنٹ آف دس ایشو. اوکے
Okay. So Arshad sahab, what would be the parameter to judge this dialogue process in next few days or 60 days you can call it, कि उसमें हम क्या ऐसे concrete steps उठें तो ऐसा लगेगा कि they are heading towards the right path, because we have seen a lot of ups and downs in that entire process. तो आपको क्या लगता है कि किन sectors पे या segments पे अगर काम पहले होगा या शुरू हो जाएगा तो वो इस मुज़ाकरात की कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे अगले 60 दिनों में? वो एक दो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपको लगता है कि अगर उस डायरेक्शन में ये चले गए डायलॉग पे, टेक्निकल टीम्स किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंची, तो फिर डायलॉग जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होने जा रहा है? देखिए, इसमें अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इसमें अस्करी उलझाव भी है और सियासी उलझाव भी है। अस्करी उलझाव इस तरह है कि ईरान की बहुत ख्वाहिश है और ईरान की बहुत बड़ी डिमांड है कि जो अस्करी तौर पे ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे थे वो खत्म किए जाएं, जिसमें आपने देखा काफी हद तक ब्रेक आ चुका। तो सबसे बड़ा तो जो अचीवमेंट हम देखेंगे वो ये होगा। दूसरा जो ईरान की तरफ से आएगा वो ये चाहेगा कि लेबनान में इजराइल के कंट्रोल को कम किया जाए। जैसे आपने फरमाया कि उसने एक बफर जोन का एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि मैं गजा, सीरिया और लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता हूं और मैं वहां से नहीं निकलना चाहता। तो जो ईरान की तरफ से सक्सेस या हम जो सक्सेस पैरामीटर्स को देखेंगे, दैट विल बी दी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ इजराइल ऑन लेबनान। जो सबसे बड़ी बात है वो ये होगा कि अबनाए हुम्मस में क्या महफूज जहाज रानी होगी, बिकॉज उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है। ऑल्दो उसकी अचीवमेंट जो है उसमें ईरान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, खलीज के ममालिक को भी उसमें बड़ा फायदा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। तो आई थिंक सबसे बड़ा पैरामीटर्स अदर देन लेबनान एंड अदर देन जो ईरान के ऊपर हमले होने के साथ, तीसरा बड़ा फैक्टर आ जाएगा कि आपकी जहाजरानी की जो अपना हुमस में स्टेट है वो क्या है। और उसके ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी है, दैट इज दैट ईदर ईरान इज गोइंग टू कंट्रोल इट, और अमेरिका की कल भी एक स्टेटमेंट आई थी कि हम भी उसको कंट्रोल करना चाहेंगे। मेरे ख्याल में ये तीन बड़े पैरामीटर्स हैं, जबकि न्यूक्लियर मेरे नजदीक काफी हद तक सेटल हो चुकी है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। तो ये अगर तीन पैरामीटर्स सेट हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मुज़ाकरात में उसमें मजीद पैरामीटर्स में और पॉजिटिविटी आएगी और स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट सामने आना शुरू हो जाएंगे। We'll take a short break here. वेलकम बैक। मलिक साहब, आपके ख्याल में, ये आपने इससे पहले भी कमेंट किया है, जो जेडी वेंस ने बात की है, पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया है पाकिस्तान की लीडरशिप को, और पर्टिकुलरली उन्होंने जो फील्ड मार्शल के बारे में बात की है, वी वुड नॉट हैव बीन हियर वेयर वी आर टुडे। तो ये उनके जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रोल है फील्ड मार्शल का, उसको कितना पूरी दुनिया के सामने, मतलब अमेरिका की तो आज और ईरान की तो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर बात हो रही है, पाकिस्तान हैज प्लेड इट्स इम्पोर्टेंट एंड वाइटल रोल, बट दुनिया इसको कैसे ले रही होगी जब इट्स कमिंग फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी प्रेस करते हैं। तो वो जो उनकी लीडरशिप है और जो उनका स्ट्रेटेजिक रोल है या डिप्लोमेसी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो उनका रोल है, वो कितना दुनिया इसको इम्पोर्टेंट समझेगी कि पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में या पाकिस्तान के साथ ओवरऑल भी रीजनल कोऑर्डिनेशन की सूरत में या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी फील्ड मार्शल के साथ एंगेजमेंट रहे। आप कैसे देख रहे हैं सारी डेवलपमेंट? आई थिंक यूएस वाइस प्रेसिडेंट जब ये कहते हैं तो ही इज़ नॉट अलोन ऑन द ग्लोबल स्टेज हु इज़ अप्रिशिएटिंग द फील्ड मार्शल। अगर आप यूरोप में देखें, अगर आप जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं दुनिया भर से, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब को अप्रिसिएट किया जा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब कभी भी ये डायलॉग प्रोसेस, ये नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो आप जानते हैं आज की दुनिया में बहुत सारी जो एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस की, वो भी ऑब्वियसली दे आर ऑल कीपिंग एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग। तो उनको पता तो है कि कौन शख्सियत है जो कि इसमें कलीदी किरदार अदा कर रही है। तो ऑफ कोर्स जब वो बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो दे आर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट। वो जानते हैं कि फील्ड मार्शल किस हद तक ज़ाती तौर पर इंगेज रहे हैं। और मैं आपको आदिल साहब ये बताऊं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई हैं, एंड आई एम अवेयर बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो बहुत करीब हैं इस प्रोसेस के। वो मुझे बताते हैं कि किस तरह से अनथक मेहनत हुई है फील्ड मार्शल और उनकी टीम की तरफ से इस बहुत ही पेचीदा मसले को, इस गुत्थी को सुलझाने में।
اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مسئلہ حل ہوا پھر اس پہ ادھر سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی ایک میسائل داغ دیا جاتا ہے، کبھی اسرائیل جو ہے کچھ اور ایسا حملہ کر دیتا ہے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آ جاتی تھیں اس طرح کی کہ جو الفاظ کا چناؤ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ ایران جو تھا وہ اس سے ریئیکٹ کرتا تھا. ایران کی طرف سے بھی ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کی جو IRGC کے درمیان جو کسی حد تک آپ نے دیکھا تھا کہ ڈفرینسز نظر آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے ڈیلے تھا بہت زیادہ ان دی انیشیل ڈیز. تو آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل خود وہاں پہ گئے، ایک دفعہ گئے 3-4 دن رکنا پڑا ان کو. دنیا دیکھ رہی تھی کہ تھریٹ بھی تھی ان کو. دیکھیے آپ یہ نہ بھولیں کہ ایران کی بہت بڑی تعداد میں جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا. تو اپنی یعنی ایک جواں مردی سے جان ہتھیلی پر رکھ کے وہ جب گئے، پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن وہاں رکے، اس کے بعد دوبارہ گئے. محسن نقوی جو تھے ہمارے، وہ بھی جو اپنے انٹیریئر منسٹر ہیں، ہی ہیز بین کیرینگ میسیجز آلسو آن بہاف آف دا فیلڈ مارشل. تو دنیا دیکھ رہی ہے ان تمام چیزوں کو، کس طرح سنسیئرلی پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ سنسیریٹی پر، ڈٹرمنیشن پر. اسٹیٹمنٹ ہے جے ڈی وینس کی طرف سے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جے ڈی وینس کی طرف سے، یہ کہنا کہ ہم جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں یہاں نہ کھڑے ہوتے. جس طرح آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ کس یہ بیک اینڈ پہ، بیک ڈراپ میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بیہائنڈ دا اسکرین، اور کتنی دفعہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً ایران یا امریکہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچے ہوں کہ وار دوبارہ سے اسٹارٹ ہو یا ایک دوسرے کو دوبارہ رسپونڈ یا ریٹیلیٹ کیا جائے. تو یقیناً ظاہر ہے پاکستان نے اس وقت میں کرٹیکل ٹائم میں جب بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا تھا کہ بھئی کوئی رزلٹ نہیں نکل پا رہا، یہ پرولونگ ہو رہا ہے ڈائلاگ بہت زیادہ. سو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ ان کا جو اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ چاہے ڈائلاگ کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، ظاہر ہے ہم وی آر ہوپ فل کہ اچھا نتیجہ ہی نکلے گا انشاءاللہ، تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں مزید ڈفرینٹ ڈائریکشنز پہ اور ڈائمینشنز پہ بھی اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں ایکسیپٹ ادر دین دس ڈائلاگ پروسیس؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے عادل بھائی، میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو سفارتی ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہماری امریکہ سے ریلیشن شپ ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ تو آتا رہا ہے، لیکن سم ہاؤ ایک ٹرسٹ کا فقدان رہا ہے دونوں اطراف سے. میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ کچھ ماہ میں، بلکہ میں کہوں گا تقریباً 1 سال سے ہم نے دیکھا کہ ایک there's a ٹرن اراؤنڈ. آپ نے دیکھا کہ دیکھیے باڈی لینگویج یا بدن بولی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ ایک بہت بڑا میسج کنوے کرتی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح سے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل صاحب کو اور پرائم منسٹر کو ویلکم کیا، پرائم منسٹر ان کے وائس پریزیڈنٹ نے، جیرڈ کشنر نے، اسٹیو وٹکاف نے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے درمیان ایک پرسنل ریپو ہے. اور ایز اے somebody who has been part of the diplomatic world، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو پرسنل ریلیشن شپس ہوتی ہیں، جو ریپو ہوتی ہے، اٹ ریئلی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہم نے ریلیشن شپ ڈیولپ کی ہے عادل بھائی، یہ پرسنالٹی ڈریون نہیں ہے، یعنی انسٹیٹیوشنل ہے. اگر آپ دیکھیں تو پیٹ ہیکسٹ جو کہ ان کی ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے ذرا فائر برانڈ، ان کا ٹائٹل بھی ایسا ہے، سیکرٹری آف وار، یعنی وار سے وہ ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجیے آپ، مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجیے، جے ڈی وینس کی دیکھ لیجیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دیکھ لیجیے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ میڈیا میں نہیں ہوتے، بٹ آپ جانتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ان کی طرف سے بھی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اکراس دا بورڈ امریکن ایڈمنسٹریشن یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے، اور پاکستان کو وہ ایک فیوچرسٹکلی اپنا اسٹرانگ ایلائی اور پارٹنر دیکھ رہے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ دس از ناٹ لمیٹڈ اونلی ٹو دا US. اگر آپ جنرلی یورپ دیکھیں، برطانیہ دیکھیں اور چائنا دیکھیں، چائنا کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی بیجنگ کے اندر، جو ایک میں سمجھتا ہوں اس سینچری کی ایک بہت بڑی ملاقات تھی جس نے ڈٹرمن کیا فیوچر آف ڈپلومیسی ان دی ورلڈ، اس کے اندر بھی پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے. ٹورڈز دی ویری اینڈ میں ارشد ملک صاحب آپ کی طرف ذرا آنا چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا اگر آپ بتائیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے ڈائلاگ، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، یا یہ اٹس کوائٹ ارلی ٹو کامنٹ اباؤٹ دس، یہ بھی بہت دور ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت خلیجی ممالک ہیں نا، وہ اس میں بڑی محتاط امید کے ساتھ اس سارے مرحلے کو دیکھ رہے ہیں. اور although وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ it is too early and they're not so enthusiastic about the outcome، لیکن دیکھیں ان کو 3 باتیں چاہیے. ایک تو ان کو سیف ہیونز چاہیے، جو اپنی ان کی جتنی بھی تجارت ہے، جتنے بھی ان کی چیزیں بڑی ہیں وہ سیفٹی کی وجہ سے بڑی. دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں
کہ کسی طرح آبنائے ہومس کا جو فیوچر ہے وہ سیف رہے. تیسرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دے آر آلسو کیئرفل فرام ایران. دے ڈونٹ وانٹ ایران دیٹ مچ اسٹرانگر. لیکن اگر آپ غور کریں تو اب ایران اور ترکی کا بھی ایک نیا سیٹ اپ بننے ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کی وہ بس جو اس کی ساکھ تھی وہ کافی حد تک خلیج کے ممالک میں ڈسٹرب ہوئی ہے. سو دیٹ مینس غالب امکان یہ ہے کہ چائنا کا رول پازیٹیو آ جائے گا. اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح پاکستان تحمل رواداری کے ساتھ اس سارے پروسیس کو لیڈ کر رہا ہے, اور جس میں قطر کی, جیسے جاوید بھائی نے فرمایا, بالکل صحیح کہا کہ جیسے قطر کی انوالومنٹ ہو گئی ہے, تو ہم اس میں پازیٹیوٹی اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایران بھی سٹیبل ہوگا, خلیج کے ممالک ایران کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اسرائیل کو جو کہ ایک سپوائلر ہے وہ تقویت نہیں ملے گی جو کہ پہلے تھی. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ امریکن لیڈرشپ کے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی امریکہ نے اسرائیل کو بڑا کلیئرلی سنپ کیا ہے. بیکاز اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی وانٹس پیس, اینڈ پیس would bring the good economy, and that is what is the desire of every citizen or every nation like us, like many other countries. بالکل, بلکہ جو بات کی ہے جاوید ملک صاحب نے وہ بھی, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ صرف امریکہ ایران پاکستان ڈائلاگ یا پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کا نہیں ہے مسئلہ. پاکستان نے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے, پلے کر رہا ہے. اور جس طرح سعودیہ اور ایران یا مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے اندر جو ایران کے کانفلکٹ ظاہر ہے مسلم ورلڈ میں بھی فائٹ وار ہو سکتی تھی, اس سے بھی بچایا ہے. سو سائملٹینیسلی بہت سارے فرنٹس پہ پاکستان نے انگیجمنٹس کر کے جو ہے وہ اپنی ریلیشن شپ بھی اور ریجنل ریلیشن شپ بھی بیٹر کروائی ہے, بلکہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ بھی بیٹر کروانے کے لیے رول پلے کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ ارشد ملک صاحب, جاوید ملک صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان اس کو اکنامک اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کرے, بار بار یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ. پاکستان کی فارن پالیسی کی کو شاباش دی جا رہی ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے رول کو. پاکستان از ایوری ویئر ان ہیڈ لائنس, اور پاکستان از ایوری ویئر آن ورلڈ اسٹیج. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اکنامکلی پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں کیا اب اسٹیپس لینے ہیں, ڈومیسٹک اور انٹرنل جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اکنامک ایکسپرٹ ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ اس کو اکنامک اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کیا جائے. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے ڈائلاگ کے بعد آئل پرائسز میں ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ آیا ہے, ڈکلائن آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی 74 روپیز گورنمنٹ نے ریڈکشن کی ہے پیٹرولیم پرائسز کے اندر. اور یہ جو پیٹرولیم ڈویژن ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ اس وقت جو ایگزیکٹ 49 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ لیوی بھی کم کی ہے. لیوی پہ آپ کو پتا ہے بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے حکومت پہ. سو اب دیکھنا یہ کہ یہ کتنی ڈیوریبل ہے. یہ جو ایک ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرولیم پرائسز میں, یہ فردر کتنا جا سکتا ہے اور اس سے اکنامک بینیفٹس کیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو حکومت ہے اس نے آسٹیرٹی کیمپین جو چلائی تھی, فیول سیونگ کی جو کیمپین چلائی تھی, وہ اب واپس لے لیے. تو اس پر بھی ذرا بات کریں گے. دوسری طرف ٹیکسٹائل ملز اور ایف بی آر جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور ملز مالکان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فورسفلی کیمراز انسٹال نہیں کر سکتے, اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہم اپنی جو ہے وہ ملز کو بند کریں گے. اور اگر زبردستی ایسا کیا گیا تو جس میں ہمیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر اتنا نہیں بھی کرتے تو تھرو انفورسمنٹ ہم اپنے یہ ٹارگیٹس اچیو کریں گے. تو انفورسمنٹ پروسیس کو یہ دھچکا ہوگا, بڑا چیلنج ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. حکومت کے سامنے اور بھی کچھ اور دو اہم چیزیں ہیں, جو کہ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہے اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ کیسے انکریز ہو سکتی ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. کیونکہ جو فردر بھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو انرجی کی پرائسز ہیں اس میں فردر ڈکلائن آئے گا, تو کیا آلٹرنیٹیو انرجی کو اگر پروموٹ کرے گورنمنٹ تو کیا اس سے اس پرابلم سے بچ سکتے, کیونکہ کمپٹیشن نہیں کر سکتی پاکستان کی انڈسٹری, وہ انوائرمنٹ نہیں ہے, جو ریٹس ہیں وہ پوری دنیا میں زیادہ ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. تو ہم کس طریقے سے دنیا سے کمپیٹ کریں پوری دنیا میں جہاں انرجی سستی ہے یا پھر ان کے پاس را مٹیریل وہ چیزیں
اویلیبل ہیں. تو اس تمام صورتحال میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اکنامک ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, وہ موجود ہوں گے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مجھے بتائیے کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمی آئی ہے, اور یہ جو ڈکلائن ہم دیکھ رہے ہیں, فردر بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید مزید بھی اس میں ابھی کچھ اور کمی آئے, لیکن یہ جو حکومت نے فیول کی بچت کے لیے اسٹیپس لیے تھے وہ تو اب واپس لے لیے ہیں, اور یہ جو ڈکلائن آیا ہے اس کو کس طریقے سے اس کا کمپلیٹلی ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو پرائسز انہوں نے کم کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, آپ نے بہت ایک کمپریہنسو سا جسے کہتے ہیں نا انٹروڈکشن رکھا. آپ نے بجٹ کا بھی ذکر کیا, آپ نے پیٹرولیم لیوی کا بھی ذکر کیا. میں سن رہا تھا آپ نے انفورسمنٹ میجرز کی بات کی بجٹ میں, آپ نے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی کی بات کی. یہ ایک کمپریہنسو پکچر ہے جو آگے لے کر چلنی ہے, جس سے پاکستان کا جو نیکسٹ ایئر کا فریم ورک ہے پاکستان کی اکانومی کا وہ ڈیفائن ہونا ہے. سو یہ تو ایک تو یو پٹ اٹ ویری ویل. سو لیٹ اسٹارٹ وتھ پیٹرولیم لیوی. جو پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئیں, 415 روپے تک پیٹرول چلا گیا تھا. اب جو ڈکریز ہوئی ہیں اس میں آبویسلی یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈکریز ہے جس کا پاس تھرو ہے. جو ڈیزل میں ہوا ہے, فار ایگزامپل ایکس ریفائنری پرائس 304 روپے تھی, وہ 217 روپے ہو گئی انٹرنیشنلی. تو یہ تو 87 روپیز کا ڈیزل کا بینیفٹ تھا. بٹ گورنمنٹ نے 53 روپیز کی جو لیوی ہے اس میں 20 روپے ایڈ کر کے اس کو 73 روپیز کر دیا, اور پیٹرول کی جو لیوی ہے اس کو تھوڑا کم کیا. تبھی آپ نے 74 روپیز کی وہاں پہ کمی دیکھی اور 67 روپیز کی ہائی ڈیزل کی پرائس میں دیکھا. سو ہم نے طے کیا ہوا ہے فنڈ کے ساتھ کہ ہم 160 روپے کی اوور آل لیوی رکھیں گے پیٹرول اور ڈیزل کو ملا کر. دیٹ از ہاؤ دس از بینگ ڈٹرمنڈ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ قیمت اور نیچے آ گئی ہے فرام لاسٹ فرائیڈے جب یہ طے ہوئی تھی. اس وقت $74 پہ ہے WTI crude. So you should be able to get a little more comfort in the next cycle which comes on next Friday کہ قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جائیں گی. پر نیکسٹ ایئر آپ نے پیٹرولیم لیوی کو اس کو بڑھا کر, اچھا سوری لیٹ می کم بیک, اس کا اثر کیا ہوا جب آپ نے قیمتوں کو اتنا بڑھایا؟ جو فوڈ انفلیشن ہے نا, یا ہماری سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر, وہ 15% بڑھ گیا تھا کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. جو لاسٹ فرائیڈے کو ہی ہم نے سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کو دیکھا ایئر آن ایئر. تو بہت بڑا امپیکٹ پاکستان کی انفلیشنری ٹرینڈ پہ آیا تھا. پیچھے چلے جائیے, 1% اسٹیٹ بینک نے اپنا پالیسی ریٹ بھی تبدیل کر دیا جب یہ سائیکل شروع ہوا. سو آپ کو اگر اکانومی کی انویسٹمنٹ یا ادر ایریاز میں دیکھنا ہو تو ایک لارج امپیکٹ پاکستان کی اکانومی نے لیا. یہ تو لوگوں اور مینوفیکچرنگ پہ تھا. دوسرا امپیکٹ یہ آیا کہ $1 بلین اپریل میں زائد گیا ان ٹرمز آف بائنگ دا فیول because the fuel had become expensive. الحمدللہ پاکستان played a good role. قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. یہ جو 378 کا اس وقت ڈیزل ہے, 374 کا تقریباً پیٹرول ہے, اس میں تھوڑی اور کمی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اب ڈپینڈنگ آن انٹرنیشنل مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے, اٹ ول کم ڈاؤن, بٹ تھوڑی سی لیوی انکریز ہو گئی. اب لیٹس موو ٹو دا بجٹ. کیا ہوا ہے, آپ نے کلیکٹ کرنا تھا اس سال 1428 ارب روپیہ, اگلے سال آپ نے 1670 ارب کلیکٹ کرنا ہے. سو دیٹس اے ہیوج جمپ دیٹ یو آر سینگ ان دی لیوی. اگر آپ کی ٹوٹل پاکستان کی ڈیمانڈ یہی رہتی ہے تو عادل آپ بھی کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے لیوی بڑھانی پڑے گی. میرا خیال ہے کہ اوور آل لیوی جو 160 روپے کی ہے وہ 5-6 روپے بڑھانی پڑے گی ٹو کلیکٹ another 200 billion plus for the next year. سو ابھی بھی ایک بجٹ کا جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن, یا جسے آپ کہیں گے ان انفیئر لیوی, جو کہ آپ پر بھی, میرے پر بھی, موٹر بائک والے پر بھی, لینڈ کروزر والے پہ بھی, اگر ہم مڈل انکم میں آ جائیں اور اوپر والے پہ اور نیچے کو دیکھیں, یہ جو تقریباً پیٹرول پہ اگر آپ اور ڈیزل پر ایڈ کریں, اس کے علاوہ 24 روپے فار ایگزامپل پیٹرول پہ ایک امپورٹ ڈیوٹی ہے, اور 2.5 روپے کی کاربن لیوی ہے, اس نے بھی 5 روپے ہو جانا ہے بیکاز ہم نے فنڈ سے ایگری کیا ہوا ہے. بٹ آئی تھنک اگر بجٹ کو اس تناظر میں دیکھیں تو دا گورنمنٹ کین ڈسکس ود دا فنڈ کہ یہ زائد ہے. اوور آل جو بجٹ ہے اس کو کوشش یہ کی گئی ہے, میں اس کو 3 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. اس بجٹ کو میں ابھی ایک آئی کیپ وچ از ون آف دی, یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا ایک ادارہ ہے, اس کو میں بجٹ پہ ہی ایڈریس کر رہا تھا ان اسلام آباد جسٹ اے فیو ڈیز اگو. تو میں نے یہ کہا کہ بجٹ کو 3 لفظوں میں آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. نمبر 1, جو یہ انوائنڈ کرتا ہے جو ایکسیسز ہو گئی تھیں آن دی ٹیکسیشن سائڈ,
आप पर भी, मैन्युफैक्चरिंग पर भी, यानी कि फॉर एग्जांपल सुपर टैक्स कम हुआ, जो 500 मिलियन तक थे उन पे खत्म हुआ, सो ये अनवाइंड करता है उन एक्सेसेस को, सो डायरेक्शनली पॉजिटिव है। बट अगर आप इसकी डेप्थ में जाकर देखें तो जो इंसिजन की रिक्वायरमेंट है टू गेट इन्वेस्टमेंट गोइंग, आई थिंक दैट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने बिल्कुल सही कहा, ये रिलाई कर रहा है, अगले साल बड़ा क्लियर है कि टैक्सेस कितने आ रहे हैं, 1000 अरब रुपए की नई एनफोर्समेंट और नए टैक्सेशन जो है वो बिल्ट है इस सिस्टम में। उसका क्या मतलब है, यानी कि एक थर्ड शेड्यूल में सेल्स टैक्स जो है वो 91 बिलियन कलेक्ट होना है। इसमें बहुत से आइटम्स हैं जो जिन पे सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से हटाकर एंड स्टेज पे लगाया गया है 18%। टैक्स पेयर सर्विसेज एंड जिसको आप कह रहे थे ना एनफोर्समेंट, उसमें 144 अरब रुपया लगाया गया है। ऑटो टैक्स ऑफिस जिसपे हम कह रहे हैं ना हम एआई को यूज करेंगे, एनफोर्समेंट अनदर 85 बिलियन। इस तरह अगर आप चलते रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि टैक्सेशन को आपने तकरीबन 1000 बिलियन की एनफोर्समेंट एंड सम न्यू टैक्सेस आपको ले जाएंगे तकरीबन 1000 अरब पे। आप 13,000 से बढ़कर 15,260, यानी कि ओवरऑल 2260 डॉक्टर जरा आप अपनी इस पर ओपिनियन दें कि क्या ये जो एनफोर्समेंट पे रेजिस्टेंस आ रही है बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो क्या इज इट फेयर, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री गलत कर रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, या इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी ओपिनियन इस पे बड़ी क्लियर है कि टैक्स गैप्स बहुत बड़े हैं। एक सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स के नेट में नहीं है, आदिल, दैट्स वन थिंग। द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो टैक्स ड्यू है ईदर फ्रॉम टेक्सटाइल और फ्रॉम शुगर, आपको पता है शुगर से बहुत बड़ी कलेक्शन हुई है बिकॉज उनकी टैगिंग की गई है। इसी तरह सिगरेट्स की टैगिंग करनी चाहिए, हम पूरी कर नहीं पाते। अब एक्सपोर्टर्स पर भी इट्स द सेम स्टोरी, बिकॉज जीएसटी की मद में भी, और जो ओवरऑल इनकम का टैक्स गैप है, सेल्स टैक्स का गैप है, ये बहुत बड़े हैं। दैट इज एनफोर्समेंट। अब जब एनफोर्समेंट होगी वो उन्हीं पे होगी जो ऑलरेडी सिस्टम में है। दैट्स द इशू दैट इज कमिंग थ्रू। सो आई थिंक कि इस इशू को रिजॉल्व करने का फॉर द टाइम बीइंग इसलिए कोई वो नहीं है क्योंकि एनफोर्समेंट मेजर्स आईएमएफ मानता बड़ी मुश्किल से है। वो तभी मानेगा कि अगर इसकी हैवी हैंडेड, जिसे आप कहेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसी तरह रिटेलर्स की एक स्कीम है, वीक स्कीम है, उसमें बहुत चीज कमाते हैं, बट एक स्टार्ट है, पर उन पे भी बहुत काम करने वाला है। उस पर हमने कहा एमपीओएस वगैरह नहीं मांगेंगे। एक्सपोर्टर्स में मेरी राय ये है कि उनका टैक्स कम कर देना चाहिए। 29% अभी भी हम उन पे ले रहे हैं, एक मिनिमम टैक्स 1.5% ले रहे हैं। टर्की ने 9% कर दिया है, वियतनाम 12%। अब आप खुद सोच लीजिए, बांग्लादेश आई थिंक 12-13% पे है, आप 29% पे हैं उनसे। सो रिड्यूस दैट टैक्सेशन एंड डू दिस एनफोर्समेंट। दैट्स द वे आई थिंक टू थिंक अबाउट इट। तो इसमें आप समझते हैं कि इन अदर वर्ड्स, मैं जरा इजी कर दूं अपने व्यूअर्स के लिए, कि ये जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है उनकी डिमांड अनफेयर है। अगर कैमरास इंस्टॉल गवर्नमेंट करके इन्फोर्समेंट करना चाहती है तो होना चाहिए। There is no other way to do enforcement, unfortunately. But उनकी ये डिमांड तो आप कर सकते हैं, बट साथ ही 29% का टैक्स उनको compete नहीं करने देगा दुनिया में। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब। प्रोग्राम देखा, बस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।